بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کارٹر، میں ہوں محمد آصف طاہر۔ محمد نواز شریف صاحب نے جی سیاسی سرگرمیوں کو آغاز کر دیا اور جاتی عمرہ میں عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے قائدین نے میاں صاحب سے ملاقات کی اور ساتھ چلنے کے عزم کا اظہار کیا۔ غلام بلوچ جو ہیں ANP کے رہنما، انہوں نے میاں صاحب کو خوش آمدید کہا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سینیٹر ہیں سینیٹر بابر صاحب، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی وطن واپسی پر ملک میں جو ہے وہ سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا۔ اور ملاقات کرنے والوں میں GDA کی رہنما سائرہ بانو بھی شامل تھیں اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ وفاق میں الیکشن لڑا جا سکتا ہے، یعنی کولیشن کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ وہ اتحادی کے طور پر آنے والے الیکشن میں وفاق کے جو نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں اس کے لیے وہ الیکشنز لڑیں گے۔ باقی جی میاں صاحب کی وطن واپسی پر 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جو جلسہ ہوا اس کو لے کر گیلپ پاکستان نے ایک سروے کروایا ہے اور اس میں سے پاکستان کے 100 اضلاع میں سے انہوں نے 1000 مرد و خواتین سے انہوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں، جن میں سے 50% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ اب جو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہوگا سیاسی اور معاشی طور پہ۔ باقی جی نون لیگ کے قائد ہیں محمد نواز شریف صاحب، ان کی تقریر گیلپ سروے کے مطابق 4 کروڑ افراد نے سنی اور ان میں سے 80% لوگوں نے اس کو پسند کیا اور 12% لوگوں نے اس کو ناپسند کیا۔ باقی جی 30% لوگوں کی رائے تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں، جبکہ 22% افراد نے کہا کہ عمران خان ملک کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی 51% لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب کے وطن واپس آنے پر نون لیگ جو ہے وہ آنے والا الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ باقی جی جو غور طلب بات ہے اس سروے میں وہ یہ ہے کہ 30% پاکستانیوں کی رائے تھی کہ کوئی بھی سیاسی رہنما جو ہے وہ پاکستان کو معاشی بحران سے نہیں نکال سکتا، اور ان میں سے 4% لوگوں کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں، اور 1% لوگوں نے کہا کہ مریم نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ ملک کو معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں۔ باقی جی ایک خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وہ اڈیالہ جیل میں سنی اور اس پر تبصرے بھی کیے، اور ذرائع کے مطابق جی جب میاں صاحب اسٹیج پر آئے اور اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیٹی سے، بھتیجے سے مل رہے تھے، اپنے پارٹی رہنماؤں سے مل رہے تھے، تو خان صاحب کے چہرے کے اوپر ایک اسمائل تھی۔ باقی جی جب پھر میاں صاحب نے اپنے دور کا موازنہ کیا کہ 2016 میں 17 میں بجلی کی یونٹ کم تھے، مہنگائی کم تھی، بے روزگاری کم تھی، پیٹرول سستا تھا، ڈالر سستا تھا، چینی آٹا جو ہے، روٹی جو ہے وہ سستی ملتی تھی، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس طرح تو ایوب خان کا دور ان سے بھی سستا تھا۔ تو پھر انہوں نے جب میاں صاحب نے بجلی کے بل دکھائے اور کہا کہ 2022 میں اتنے بل آئے تھے اور 2016-17 کے بل انہوں نے کہا کہ اتنے کم آتے تھے، سینکڑوں میں تھے اور اب ہزاروں میں پہنچ گئے ہیں، تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب شاید بھول رہے ہیں کہ 2022 میں ان کے بھائی کی حکومت تھی اور ان کے بھائی کے حکومت کے دوران ہی بجلی کا بل جو ہے یہاں بجلی کا یونٹ جو ہے وہ کافی مہنگا ہوا۔ باقی پھر میاں صاحب نے جب غالب کا شعر پڑھا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اب یہ تو غالب بن گئے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ کہیں علامہ اقبال بھی نہ بن جائیں، اور پھر جب میاں صاحب نے تقریر کے اختتام پر اختتامی دعا کروائی تو تب خان صاحب نے کہا چلو جی یہ مفتی صاحب کی دعا بھی سن لیں، تو اس قسم کے خان صاحب نے جو ہیں وہ تبصرے کیے۔ باقی جی خان صاحب جو ہے وہ میاں صاحب کی تقریر کے بعد ایک بات تو لازمی سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ہر تقاریر میں جلاؤ، گھراؤ، انتقام، نفرت، چور ڈاکو کی باتیں کی، اس قسم کی انہوں نے نیریٹو بنایا اور اس قسم کے اپنے مخالفین پہ وہ جملے کستے رہے، تعمیری بات انہوں نے کوئی نہیں کی، ہمیشہ جو ان کی تقریر ہوتی تھی وہ تنقیدی تھی، جبکہ ان کے سب سے بڑے مخالف جو ہیں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے اپنے اس جلسے میں تعمیری باتیں کی، امن، ترقی، خوشحالی اور معاشی استحکام کی بات کی۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔